السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ تو آج گائز ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے اہم ٹاپک کے بارے میں جو کہ ہر مدر کی ایک پرابلم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کی اسکرین ٹائمنگ کو کیسے کم کیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ اور اگر ہم ایک دم سے ختم کرتے ہیں تو بچوں پہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے، آج ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کچھ چیزیں آپ سوچ رہے ہوں کہ ہاں اسکرین ٹائمنگ کے نقصانات بالکل ضرور ہیں، مگر کہیں کہیں اس کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو آج ہم ان دونوں چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے نقصانات کے بارے میں، اور وہ چیزیں کیا ہیں جو بچے کے اندر کامنلی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ٹو مچ اسکرین ٹائمنگ سے بچے کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، بچہ ریسٹ لیس رہتا ہے، بچہ امیجنیشن ورلڈ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اور اسپیشلی جو بچے ایٹ دا ایج آف دا 2 to 5 years کے ان بٹوین ہوتے ہیں، ان کی اسپیچ ڈیلے ہو جاتی ہے، اور وہ امیجنیشن ورڈز یا امیجنیشن ورلڈ کے اندر زیادہ رہتے ہیں، اور اسپیچ کا ان کے اندر مین پرابلم ہو جاتا ہے۔ سوشل اسکلز ان کے ختم ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، اور نیند ان کی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ امیجنیشن اور امیجنری ورلڈ کے اندر زیادہ رہتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ جب بہت زیادہ بچے کو اسکرین ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو بچے کا انٹریکشن ختم ہو جاتا ہے، ایون یہ کہ وہ اپنے پیرنٹ سے بھی کم کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ ایون سارے فیملی ممبرز بھی گھر میں موجود ہوں گے، مگر وہ سپریٹلی اپنا اسکرین ٹائم اپنا انجوائے کر رہا ہوگا، اپنا سپریٹ رہے گا، اپنے آپ کو سپریٹ رکھے گا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ بہت الارمنگ ہے کہ بچے کے سوشل اسکلز پہ فل اسٹاپ نہیں لگنا چاہیے، بلکہ سوشل اور فزیکل ڈیولپمنٹ بھی بچے کی ایج وائز بہت ضروری ہے۔ تو زیادہ اسکرین ٹائمز جو ہوتا ہے یا زیادہ اسکرین ٹائمنگ کی وجہ سے بچے کے اندر یہ میجر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ نیند خراب ہوتی ہے، فزیکل ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہیں، چڑچڑاہٹ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، فوکس آؤٹ ہو جاتا ہے بچے کا، اور سوشل اسکلز میں بہت زیادہ ویک پایا جاتا ہے وہ بچہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اسکرین ٹائمنگ کا فائدہ کیا ہے، اگر ہم بات کرے جائیں، اگر آپ بچے کی اسکرین ٹائمنگ کو لمٹائز کر دیں، اور اس لمٹائز ٹائم کے اندر آپ بچے کو کچھ بھی، اگر وہ اسکول گوئنگ چائلڈ ہے تو اس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ اس کو کچھ بھی ایکٹیویٹی دے سکتے ہیں اسکرین ٹائم میں، یا پھر آپ کچھ بھی ایسے ٹاپکس دے سکتے ہیں، فار ایگزامپل کلرز یا اینیملس کے بارے میں، یا دوسری چیزوں کے بارے میں جو اس کی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو۔ آپ اس سے ریلیٹڈ اس کو وہ ٹاپک دیجیے، اور بچہ وہ ٹاپک جو سرچ کرے یا وہ ٹاپک جو اس کوالٹی ٹائم میں سیکھے، تو وہ زیادہ فروٹفل ہوگا کہ ایز کمپیئر ٹو کہ آپ اس کو کارٹونز دیں یا ولاگز دیکھے بچہ، تو وہ ایک اسکرین ٹائمنگ جو ہے وہ بچے کے لیے یوزفل نہیں رہے گی۔ تو کوشش یہ کریں کہ بچے کو وہ ٹاپک کے ساتھ وہ چیزیں اس کو فکس کر دی جائے، یا وہ چیزیں اس کے ساتھ باؤنڈ کر دی جائے کہ یا آپ نے آج یہ ٹاپک آپ کو اسکول میں ملا ہے تو آج آپ نے اس چیز کے بارے میں اسکرین ٹائمنگ کے اندر ہمیں سرچ کرنا ہے، یا ہمیں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنی ہیں تاکہ ہماری انفارمیشن گین ہو۔ اسکرین ٹائمنگ کو لمٹائز کریے، اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ بچے کو زیادہ تر فزیکل ایکٹیویٹی کے اندر زیادہ بزی رکھیں۔ جب وہ فزیکل اور سوشل ایکٹیویٹیز کرے گا تو آٹومیٹکلی وہ کریٹو بنے گا، اور اس کا مائنڈ سوچنے لگے گا، یا امیجنیشن ریئل امیجنیشنس کی طرف آنا شروع ہوگا۔ وہ آپ سے سوال کرے گا، آپ سے پوچھے گا، ایکسپلور کرے گا چیزوں کو۔ اوپن انوائرمنٹ دیجیے تاکہ بچے کا ٹائم اسکرین ٹائم سے ختم ہو کر ایک نیچرل اس میں آئے بچہ، اور امیجنیشن ورلڈ سے نکل کے ایک حقیقی دنیا کے اندر آ کے چیزوں کو ایکسپلور کرے اور لرن کرے۔ سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ بچہ اسکرین ٹائم دیکھتا ہے تو اسکرین ٹائم سے سب سے مین پرابلم جو کھڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے کی آئیز پہ بہت امپیکٹ پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچے کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے۔ یوزلی پیرنٹس اس چیز کو فوکس نہیں کرتے، کیونکہ کچھ ٹائم کے بعد وہی بچے سر درد کا شکار کہہ رہے ہوتے ہیں، یا چڑچڑاہٹ شکار کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ اور پھر کلاس کے اندر آئی سائٹ ویک ہونے کی وجہ سے ان کو لیزینس ہوتی ہے، ان کو پراپر طریقے سے ویژن کلیئر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ فوکس کر کے دیکھنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں بٹ وہ نہیں دیکھ پاتے کیونکہ ان کا آئی سائٹ کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی بڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے پیرنٹس کے لیے۔
सेकंड चीज़ ये कि अगर आप बच्चे का स्क्रीन टाइम लिमिटाइज़ करेंगे तो शुरू शुरू में बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा और वो अपने टेंट्रम शो करेगा, गुस्सा करेगा, बट आपने उसको बहुत प्यार से उसको डील करना है और उसको ऐसी एक्टिविटी के अंदर बिज़ी करना है, जस्ट लाइक अगर उसकी एज जो है 2 to 6 ईयर्स के इन बिटवीन है तो आप बहुत ईजीली उसको कलर्स दे के या कोई भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा कर उसको बिज़ी रख सकते हैं। क्योंकि जब बच्चा फिज़िकली थकेगा या अपने आप को मेंटली बिज़ी रखेगा किसी चीज़ के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उसका नैप टाइम भी बहुत अच्छा होगा और वो जब सो के उठेगा तो वो फ्रेश फ़ील करेगा। हर चीज़ एकदम से नहीं होती, वो ग्रेजुअली आपको एक-एक साथ एक-एक टाइम के साथ आपको चीज़ों को कवर करना पड़ता है और उसके बाद फिर एक टाइम के बाद बच्चा खुद स्क्रीन टाइम से एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा। अगर आपका फ़ोकस सिर्फ़ बच्चे का फ़ोकस सिर्फ़ कार्टून्स पर और गेम्स पर है, तो बच्चा जो है यकीनन स्पॉइल्ड होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा। मगर कोशिश ये करें कि बच्चे का स्क्रीन टाइम भी अगर आप दे भी रहे हैं, मिनिमम हाफ़ आवर दे रहे हैं या 1 आवर भी बहुत है, बहुत से बहुत। अगर आप दे रहे हैं तो वो क्वालिटी टाइम हो, उसके अंदर बच्चा अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को सर्च करे या इन्फॉर्मेशन गेन करे। ये सब चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और उसके स्क्रीन टाइम को क्वालिटी टाइम बनाइए, सबसे मेन चीज़ ये है। अगर आप बच्चे की स्क्रीन टाइम को क्वालिटी टाइम बनाएंगे तो वो फिर आपको भी बॉदर नहीं करेगा, बल्कि वो एक फ्रूटफुल साबित होगा ये चीज़, क्योंकि हमें बिल्कुल स्क्रीन टाइम से कट नहीं करना है, क्योंकि अब जिस तरीके का आगे का दौर है उस हिसाब से हमें बच्चों को अपग्रेडेड रखना भी बहुत ज़रूरी है। और दिन ब दिन नई-नई से नई चीज़ें आती हैं, तो उसके हिसाब से हमें बच्चों को अपने बच्चों को अपग्रेड रहना भी बहुत ज़रूरी है, अपग्रेड रखना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको दुनिया की भी नो हाउ हो, इन्फॉर्मेशन हो, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, वीडियो में अपने फ़ीडबैक का ज़रूर इज़हार करिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपके माइंड में कोई और टॉपिक हो जिसको आप चाहते हैं डिस्कस करना, तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।